ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. یہ جو پہلا گھر مکے میں ہے اس کی پہلی صفت یہ ہے کہ یہ مبارک ہے، مبارکن وہدن. دوسری صفت یہ ہے کہ یہ ہادی ہے، یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی خاموش جگہ ہو اور وہ مبارک ہو. جی یہ امام بارگاہ خاموش ہے یا نہیں؟ مگر کوئی بتائے اس سے زیادہ کوئی بولتا ہے؟ یہ در و دیوار ضرور ہے مگر اس سے زیادہ بولنے والا کوئی نہیں ہے. اور میں یہ لفظ ادب کے میں اگر یہ جائز ہو تو میں لفظ بول دوں کہ یہی تو وہ خاموش جگہ ہے جو بہت سے لوگوں کے بولنے کو بند کرتا ہے. جی ایسا ہو سکتا ہے؟ جی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی خاموش جگہ ہو اور وہ ہدن ہو یعنی ہادی ہو، اور صرف ہادی نہیں بلکہ ہدن للعالمین، یعنی خانہ کعبہ وہ جگہ ہے کہ جو عالمین کے لیے ہادی ہے. یہ وہ گھر ہے کہ جو دنیا میں رہنے والوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے، مرنے کے بعد تو پتہ ہی چلے گا انہیں کہ جو کعبے سے جڑے ہوئے ہوں گے. تو یہاں والوں کے لیے بھی ہادی اور وہاں والوں کے لیے بھی ہادی. ایک یہ زاویہ نگاہ، اور دوسرا زاویہ نگاہ یہ ہے کہ یہ گھر وہ ہے، وہ ہادی ہے، ایسا ہادی ہے جو یہاں والوں کو عبادت سکھاتا ہے اور وہاں والوں کو مرکز بتاتا ہے. یعنی وہاں والے بھی اگر اترتے ہیں زمین پر تو جس جگہ اترتے ہیں اس جگہ کو کعبہ کہتے ہیں، کیونکہ کعبے کی بالکل سیدھ میں جا کر عرش الہی ہے. آپ جہاز میں نماز کہاں پڑھیں گے؟ جہاز میں حکم یہ ہے کہ اس سمت میں نماز پڑھو جس سمت کی فضا میں کعبہ ہے، یا کعبے کی سمت میں جو فضا ہے وہی کعبہ ہے. تو ہمیں نظر آنے والا کعبہ تو مکے میں نظر آ رہا ہے، لیکن جو فضاؤں میں اور خلاؤں میں کعبے کا وجود ہے وہ وہی فضا ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی. لہٰذا یہ وہ گھر ہے جو وہاں والوں کو بھی یہاں سے جوڑتا ہے اور یہاں والوں کو بھی وہاں سے جوڑتا ہے. حتیٰ روایت کے اندر ہے کہ جیسے کعبے کے 4 کونے ہیں ایسے ہی عرش الہی کے بھی 4 کونے ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. جی ہدن للعالمین فیہ آیات بینات، اس میں اللہ کی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں. مکے میں کعبے میں فیہ آیات بینات، اس میں اللہ کی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں. مقام ابراہیم یہ کہہ کر اللہ نے آیات بینات کہہ کر بہت ساری نشانیاں بتا دیں، مگر ہمیں سمجھانے کے لیے اس نے ایک نشانی کا نام بھی لے دیا. اب کچھ تو تمہیں بھی کرنا پڑے گا، یعنی اللہ کو یہ کہے گا کچھ تم بھی تو غور کرو. میں آیات بینات کہہ کر مقام ابراہیم کہہ دیتا ہوں، میں ایک نشانی میں بتا دیتا ہوں، باقی غور کرنا تمہارا کام ہے. تم مقام ابراہیم پر غور کر رہے ہو، اس میں آیات بینات ہے، مسکراتی ہوئی دیوار بھی ہے، غور تو کرو. اس میں اور بھی میری نشانیاں ہیں. اس میں ایک ایسی دیوار بھی ہے جس دیوار سے میری کنیز خاص اندر گئی تھی. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، ایک ان میں سے مقام ابراہیم ہے. ومن کفر، اور جس نے اس سے کفر کیا. اب اس فَإِنَّ ومن کفر سے مراد کس سے؟ کعبے سے، یا اول بیت ہونے سے، یا اس کے مبارک ہونے سے، یا اس کے ہادی ہونے سے، یا اس کے اندر آیات بینات ہونے سے، یا اس کے اندر مقام ابراہیم ہونے سے، یا اس کے اندر خانہ کعبہ کی دیوار کے ہل جانے سے. یہ جتنی بھی اس کے اندر نشانیاں، جو بھی اس سے کافر ہوا. اس لیے کہ یہ لفظ جو آیا ہے نا آیت کے اندر ومن کفرا، یہ جو لفظ آیا ہے یہ ساری باتوں کے بعد آیا ہے. اگر یہ آیا ہوتا فوراً ان اول بیت، سب سے پہلا گھر جو مکے میں بنایا ومن کفرا، جو اس گھر سے کافر ہوا، وہ اس کے لیے پھر اللہ کی طرف سے کیا اعلان ہے؟ فإن اللہ غنی عن العالمین. تو جان لو کہ جو ان ساری باتوں سے کافر ہوا، جو ان ساری باتوں سے کافر ہوا، وہ جان لے ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. وہ جان لے کہ تم کون ہو، تم کیا ہو، اللہ تو عالمین سے غنی ہے. تمہارے نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم اگر نہیں مانو گے، اللہ کی ان نشانیوں کو نہیں مانو گے تو کیا فرق پڑے گا؟
اللہ تو عالمین سے غنی ہے۔ یہ آیت پہلی آیت 96 نمبر کی آیت۔ 97 نمبر پر اللہ ارشاد فرماتا ہے اسی آیت کے تسلسل میں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کا حق ہے لوگوں کے اوپر، اللہ کا حق ہے لوگوں کے اوپر کہ وہ اللہ کے گھر کا ارادہ کریں۔ حج یعنی ارادہ، حج بیت اللہ یعنی بیت اللہ کا ارادہ۔ اللہ کا حق ہے لوگوں کی گردنوں پر کہ وہ اللہ کے گھر کا ارادہ کریں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، مگر کون، کن لوگوں پر اللہ کا حق ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا، جن کے پاس جانے کا رستہ، ماحول، اس کے ضروریات، اس کے تقاضے جن کے پاس مکمل ہوں، جن کے پاس استطاعت موجود ہو، استطاعت مالی ہو، استطاعت بدنی ہو، استطاعت سفری ہو۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔